یہ واقعہ میرے والد صاحب کے ساتھ اس وقت پیش آیا تھا جب ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ آئیے یہ کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام اخلاق احمد ہے۔ پیشے کے حوالے سے ہم سنار ہیں۔ یہ آج سے تقریباً 30 سال قبل کی بات ہے۔ ان دنوں میں اور میرا دوست عاصم، جو کہ اب سعودیہ میں ہوتا ہے، صرافہ بازار میں کام ختم کر کے ہر ہفتے آخری شو میں فلم دیکھنے جایا کرتے تھے۔ رات کو واپسی میں بائک پہ عاصم کو صدر چھوڑتے ہوئے اپنے گھر جایا کرتا تھا۔ ان دنوں میرا گھر واٹر پمپ کی پچھلی جانب بلاک 16 میں تھا۔ ایک دن اسی طرح معمول کے مطابق عاصم کو چھوڑتے ہوئے اپنے گھر جا رہا تھا۔ کوئی 12:30 پونے 1 کا وقت ہوگا کہ کریم آباد کے پل سے نیچے اترتے ہوئے آگے جو بنگلے بنے ہوئے تھے، وہاں چادر میں لپٹی ہوئی ایک قابل صورت خاتون نے مجھے لفٹ کے لیے ہاتھ دیا۔ ان دنوں وہاں بہت ہی ویرانی سی ہوتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو میں نے سوچا تھا کہ آگے بڑھ جاؤں، لیکن پھر یہ سوچ کر رک گیا کہ اکیلی خاتون ہے، رات کے اس پہر نہ جانے کیا پرابلم ہو۔ میں نے خاتون کے قریب بائک روکی اور ان سے پوچھا کہاں جانا ہے۔ خاتون نے زبانی طور پر جواب دینے کے بجائے بس ہاتھ کے اشارے سے آگے جانے کا اشارہ کر دیا۔ میں نے سوچا آگے عائشہ منزل کی چورنگی ہے، شاید خاتون کو وہاں جانا ہوگا۔ جب عائشہ منزل کی چورنگی آئی تو میں نے بائک روک کر پوچھا اب کہاں؟ انہوں نے پھر آگے جانے کا اشارہ کیا۔ میں نے سوچا شاید واٹر پمپ کی چورنگی جانا ہو۔ ذرا دیر بعد ہی ہم واٹر پمپ کی چورنگی پہنچ گئے، لیکن اب میرے لیے حیرت کے ساتھ ساتھ کچھ غصے کی بات بھی یہ ہوئی تھی کہ خاتون نے بائک سے اترنے کے بجائے مجھے پھر سے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا تھا۔ واٹر پمپ سے آگے سراب گوٹ کی چورنگی آتی ہے، جہاں ان دنوں بالکل ویرانی ہوتی تھی۔ میرا جی تو چاہ رہا تھا کہ مزید آگے جانے سے انکار کر دوں، لیکن نہ جانے کیوں میں ایسا نہیں کر سکا تھا، اور دل نہ چاہتے ہوئے بھی بائک آگے بڑھا دی تھی۔ سراب گوٹ کی چورنگی آئی تو میں نے پوچھا اب کہاں؟ لیفٹ سائڈ۔ اس بار بھی ہاتھ سے اشارہ ہوا تھا۔ میں نے لیفٹ سائڈ موڑ لی۔ آگے جا کر 2 روڈ آئے، پھر پوچھا کہ اب کہاں؟ اشارہ ملا رائٹ۔ اس وقت میرے ذہن میں سوائے اس کے کچھ نہیں تھا کہ کسی صورت اس عذاب سے جان چھڑاؤں۔ جب دل ہی دل میں ان خاتون کو صلواتیں سناتے ہوئے رائٹ ٹرن لیا تو دور دور تک آگے دائیں بائیں میدان ہی میدان تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال کرتا، ان خاتون نے بہت ہی دھیمے لہجے میں کہا بس یہیں اتار دیں، اور پھر خاتون نے بائک سے اترتے ہی ناک کی سیدھ میں چلنا شروع کر دیا تھا، اور میں واپس اپنے گھر کے راستے پہ چل پڑا۔ راستے میں اس خاتون کے حوالے سے میرے ذہن میں بے شمار خیالات اور سوالات بیدار ہو رہے تھے۔ اس بات کا ذکر میں نے اپنے دوست عاصم سمیت کسی سے بھی نہیں کیا تھا۔ دن پلک جھپکتے ہی گزر رہے تھے۔ ہمارا فلم دیکھنے والا ہفتہ آ گیا تھا۔ میں اور عاصم فلم دیکھنے گئے تھے۔ فلم دیکھنے کے بعد عاصم کو گھر چھوڑتا ہوا میں گنگناتا ہوا واپس آ رہا تھا کہ اسی مقام پر وہی خاتون مجھے ہاتھ سے لفٹ کا اشارہ کرتی ہوئی نظر آئیں۔ میں نے کسی معمول کی طرح بائک روکی، خاتون کو بٹھایا اور منزل پر پہنچا دیا۔ دوسرے دن میں نے جب باتوں باتوں میں عاصم سے اس خاتون کا ذکر کیا تو وہ ہنسنے لگا اور بولا یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے اسے دوبارہ لفٹ کرائی اور راستے میں کوئی بات ہی نہ کی ہو، لیکن اب اگلی بار خاتون کا نام بھی پوچھنا اور انہیں گھر کے دروازے تک اتارنا، یہ کیا کہ میدان میں چھوڑ آتے ہو۔ میں نے عاصم کے سامنے تو ساری بات مذاق میں ٹال دی تھی، لیکن دل ہی دل میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کی بار اگر خاتون ملیں گی تو حال احوال ضرور پوچھوں گا۔ اگلے ہفتے تقریباً اسی وقت اسی مقام پر ایک بار پھر خاتون مجھ سے لفٹ لینے کے لیے موجود تھیں۔ میں نے مشینی انداز میں بائک ان کے سامنے روکی تھی، وہ خاموشی سے میرے ساتھ بائک پہ بیٹھ گئی تھیں۔ بہت کوشش کے باوجود بھی میں نے خاتون سے حال احوال نہیں پوچھ سکا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے میرے الفاظ میرے حلق میں گھٹ رہے ہوں۔ البتہ سارا راستہ یہ ضرور سوچ رہا تھا کہ یہ خاتون کون ہے، اور آخری ہفتے کی رات کو یہاں کیا کرنے آتی ہیں، اور لفٹ کے لیے میرا ہی انتظار کیوں کرتی ہیں۔ اتنے میں ان خاتون کی منزل آ گئی تھی، وہی
اندھیرا، ویرانی، بندہ نہ بندے کی ذات۔ آس پاس تو چھوڑو، دور دور تک نہ کوئی گھر نہ کوئی راستہ، بس جہاں تک نظر پڑے وہاں تک میدان ہی میدان۔ ان خاتون نے بائک سے اترنے کے بعد اچانک ہی میرا سیدھا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنی جانب کھینچنا چاہا تھا، لیکن پھر ایک ہی جھٹکے میں میرا ہاتھ یوں چھوڑا تھا جیسے انہیں کرنٹ لگا ہو۔ مجھ پر بھی اچانک ایک وحشت سی طاری ہو گئی تھی، اور میں نے اسی وحشت کے عالم میں بائک واپسی کے لیے موڑی تھی۔ بس ان چند لمحوں میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں وہاں تنہا کھڑا تھا، وہ خاتون غائب ہو چکی تھیں۔ دور دور تک اس ویران میدان میں میرے علاوہ کوئی نہ تھا۔ خدا جانے اس خاتون کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ مجھے بائک موڑنے میں بہت سے بہت 3 سیکنڈ لگے ہوں گے۔ اتنی دیر میں کوئی انسان تو غائب نہیں ہو سکتا۔ میرے تو مانو سارے جسم سے جان ہی نکل گئی تھی، اور پھر مجھے معلوم نہیں کہ میں گھر کس طرح پہنچا تھا۔ میں کئی دنوں تک بخار میں پھونکتا رہا۔ سب مجھ سے پوچھ پوچھ کر تنگ آ گئے کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میں کسی کو کیا بتاتا کہ 3 دفعہ جس عورت کو میں نے ڈراپ کیا وہ کون تھی۔ یہ مسٹری مجھ سے آج تک حل نہیں ہوئی کہ آیا وہ کوئی بدرو تھی یا چڑیل۔ اور پھر جو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تھا، اگر اس وقت میرے بازو پر اماں کا دیا ہوا قرآنی تعویذ نہ بندھا ہوا ہوتا تو میرا کیا حشر ہوتا، یہ سوچ کر آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔